نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ذی القعدہ کا مہینہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج غالباً ذی الحجہ کی جو ہے وہ 25 تاریخ ہے، تو 5 دن کے بعد جو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ آج ذی القعدہ کی 25 تاریخ ہے اور 5 دن کے بعد ذی الحجہ آنے والا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینے کی جو پہلے 10 دن ہے یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں کہ اس دن کے بارے میں ان کی راتوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، اللہ کی ذات نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جس راتوں کی قسم اللہ کی ذات کھائے وہ کتنی عظمت والی راتیں ہوں گی، کتنی فضیلت والی ہوں گی۔ تو لہٰذا آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہے کہ جو ذی الحجہ کی 10 دن اور 10 راتیں ہیں، یعنی 9 دن بنتے ہیں، 10ویں دن تو عید ہوگی، یہ 9 دن اور 10 راتیں جو ہیں اس کے ہر دن کا روزہ جو ہے فرمایا کہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس کی رات کی عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے دن یہی دن ہے کہ انہی دنوں کو کہا گیا ہے۔ تو یہ 10 دن جو آتے ہیں ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں کو قیمتی سمجھا کریں۔ ان 10 دنوں کے اندر خوب گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش کروائیں، اور اگر ہو سکے تو اس کے دنوں کے اندر روزے رکھیں، یعنی 9 روزے، 10ویں دن تو عید ہوگی، 9 روزے رکھیں۔ ہر روزے کا ثواب جو ہے وہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بڑی عظمت والی دن ہے اور بڑی جو ہے فضیلت والی راتیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی راتوں کے ثواب جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ملتا ہے۔ اب لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے تو وہ آخری 10 راتوں کے اندر تلاش کرنی پڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی آخری 10 راتوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر تلاش کرو، اس کی 21 23 طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، ان طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ ہر رات ہی اس کی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ہر رات ہی فضیلت والی رات ہے۔ تو لہٰذا ان راتوں کو غنیمت سمجھیں، ان راتوں کے اندر جو ہے خوب گڑ گڑائیں، خوب معافی مانگیں اللہ کی ذات سے۔ باقی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ایک عبادت، روزہ عبادت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ سال میں 1 مرتبہ دینی پڑتی ہے۔ لیکن اس آخری جو ہے جو ذی الحجہ کا یہ جو عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس میں نماز بھی آ جاتی ہے، اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے صدقہ خیرات بھی آ جاتا ہے، اسی طرح اس کے اندر جو ہے سفر بھی، وقوف عرفہ، یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑے جو ہے عظمت والے 10 دن ہیں، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ ہمیں یہ ہمارے علم کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم ایسے غفلت کے اندر ہی ان دنوں کو نہ گزار دیں، بلکہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہے اللہ کی ذات سے جو اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی ذات کو راضی کریں۔ اور دوسرا مسئلے کی بات وہ یہ ہے کہ جو ہے جن حضرات نے قربانی دینی ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قربانی دیں گے، انہیں چاہیے کہ جس وقت ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کٹوائیں۔ یہ مستحب عمل ہے، ضروری فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ مستحب کہتے ہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ تو یہ مستحب عمل ہے۔ جنہوں نے قربانی خود کرنی ہے، جن کے اوپر واجب ہے قربانی، انہوں نے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مستحب ہے کہ جو ہے ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اور پھر بعد میں جس وقت قربانی اپنا جانور ذبح کر لیں تو ذبح کرنے کے بعد جو ہے پھر اپنے بال کٹوا سکتے ہیں، اپنے ناخن کٹوا سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے قربانی خود کرنی ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے یا وہ قربانی نہیں کریں گے تو ان کے لیے کوئی مستحب نہیں ہے۔ مستحب ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے، چونکہ حاجی بھی حرام کی حالت میں نہ بال کٹوا سکتے ہیں نہ ناخن کٹوا سکتے ہیں، تو لہٰذا حاجی بھی پھر اپنے جانور ذبح کرنے کے بعد کٹواتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک مناسبت حاجیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ جو ہے ہم بھی ان کے ساتھ مناسبت اختیار کر لیں، مناسبت اختیار کریں گے، ہو سکتا ہے کبھی اللہ ہمیں بھی انہی
کہ جو ہے ساتھ ہمارا حشر کر دے گا، اللہ ہمیں بھی وہاں پہ لے جائے گا، ہم بھی جو ہے وہاں پر طواف کریں گے، وہاں پر ان گلیوں کے اندر جو ہے چلیں گے پھریں گے اور کعبے کا غلاف پکڑ کے وہاں پہ جو ہے رو رو کے دعائیں مانگیں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ مناسبت ہے کہ جو جس کے ساتھ مناسبت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ 10 دن کے 10 دن جو ہے 9 دن جو ہے اور 10 راتیں جو ہیں ان کے اندر خوب اللہ کو راضی کریں، گڑ گڑائیں معافی مانگیں، اور جو ہے ان کے اندر یہ دوسرے جو مسئلے کی بات بتائی ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔